اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مقدس میں آپ نے دیکھے ہوں گے 3 لفظ، الف، واو اور یا، 3 لفظ آپ نے دیکھے ہوں گے قرآن پاک میں۔ جہاں پر بھی آپ ان لفظوں کو دیکھ لینا، واو آ گیا ہے، یا آ گیا ہے، الف آ گیا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ یا پر اور واو پر جزم ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کو قرآن کریم میں یا پر جزم نظر آ رہی ہے، واو پر جزم نظر آ رہی ہے، تو آپ نے پھر دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ اس یا سے پچھلے والے کے نیچے زیر ہے کہ نہیں، اور واو کے پچھلے والے کے اوپر پیش ہے کہ نہیں۔ یہ 2 باتیں آپ نے تلاش کرنی ہیں، یا سے پچھلے کے نیچے زیر ہے کہ نہیں، اور واو کے پچھلے کے اوپر پیش ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان دونوں یا اور واو کے اوپر جزم ہے کہ نہیں، دیکھ لیں گے آپ انشاءاللہ۔ اچھا، تو آپ نے اگر یہ کنڈیشن آپ کو مل جائے تو آپ نے اس لفظ کو لمبا کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے دال زیر یا دی، دال کے نیچے زیر ہے، یہ ایک والی کنڈیشن بن رہی ہے، یا پر جزم ہے تو یہ والی کنڈیشن بن رہی ہے۔ تو سیم اسی پر ایسے ہی کر لیں جیسے یہاں پر دال ہے تو وہی بن گیا سارا۔ تو اس کو کیا کریں گے جی؟ لمبا کریں گے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہو، را زیر یا ری، ایسے ہی ہے نا، اور نون زیر یا نی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کتنا لمبا کریں گے؟ کرتے ہی رہیں نی، یہ غلط ہو جائے گا۔ زیادہ لمبا نہیں کرنا، تھوڑا سا بس لمبا کرنا ہے۔ اچھا، یہ واو ہے، اسی طرح کا اس کو بنا لیں، دال پیش واو، کیا بنا؟ دو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح را پیش واو، رو، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو پیش ہو واو سے پہلے اور اس واو پر کیا ہو؟ جزم ہو۔ جیسے ان الذین کفروا، کفروا، تو اب اس رو کو ہم لمبا کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیں جزم پیش تو یہ والے نہیں بن رہا، تو کفروا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی مثال لے لیں، کذبوا بآیاتنا، کذبوا، با پیش واو ہے یہاں پر بھی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب دی کی کوئی مثال لے لیں۔ پیچھے اس کے پہلے میں نے پڑھا تھا ان الذین، یہ دیکھیں زال زیر یا زین، تو یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، اور زال کے نیچے زیر ہے، تو اس لحاظ سے اس کو بھی کیا کر دیں گے؟ تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ ان الذین کفروا، ٹھیک ہے، وکذبوا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم کو سمجھ انشاءاللہ آ جائے گی۔ اچھا، اسی طرح اس کی کوئی اور مثال لے لیں، متقین، پہلے پارے پر ہے، پہلے صفحے پر ہے، متقین، قوف کے نیچے زیر ہے، آگے یہاں پر جزم ہے، تو متقین بنے گا۔ اس کو لمبا کریں گے۔ آپ کو یہ سمجھ آ گیا؟ یہ یاد رہے گا؟ اچھا، اب رہ گیا الف۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہیں بھی الف ہو، کہیں پر بھی، اس کے پچھلے کے اوپر زبر ہو، الف خالی ہو، الف کے اوپر نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، نہ میرا ٹک ہو، اور نہ جزم ہو، نہ شاد ہو، کچھ بھی نہیں ہے، تو یا پر جزم ہونی چاہیے
اور یا سے پچھلے کے نیچے زیر ہونی چاہیے، واؤ پر جزم ہونی چاہیے، اس سے پچھلے کے اوپر پیش ہونی چاہیے، الف خالی ہونا چاہیے، جزم نہیں خالی ہونا چاہیے، اور اس سے پچھلے کے اوپر زبر ہونی چاہیے۔ اس کی بھی ایک مثال آپ لے لیں، جس طرح قال ہے، قوف زبر الف، قو لام زبر لا، قول، تو اب ہم نے اس کو ذرا کیا کر دیا ہے، لمبا کر دیا۔ سمجھ آئی ہوگی آپ کو کیوں لمبا کیا؟ اس الف کے اوپر کوئی چیز ہے، زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، اور پچھلے کے اوپر زبر ہے، تو یہ والے نہیں بن رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ آپ نے یاد کر لینا ہے اچھے طریقے سے، قول، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قولو، اس میں دونوں آ جاتے ہیں، کبھی کبھار آتا ہے کانو، کانو، اب اس میں الف بھی ہے واؤ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس پر توجہ کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل۔ اچھا بزرگوں آگے چلیں، یہ جو الف واؤ یا میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، سمجھ بھی آیا کہ کوئی نہ، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ اچھا اب ایک چیز ہے، مثلا یہ کوئی لفظ ہے، اس پر کبھی آتی ہے کھڑی زبر، کبھی آتی ہے کھڑی زیر، کبھی آتی ہے الٹی پیش، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو بھی ویسے ہی لمبا کرنا ہے جیسے الف یا اور واؤ کو کیا تھا لمبا، ابھی جو میں نے سکھایا، یہ الف کی طرح لمبا کرنا ہے، اس کو یا کی طرح لمبا کرنا ہے، اور اس کو واؤ کی طرح لمبا کرنا ہے، جس طرح میں نے ابھی لکھا تھا قوف زبر الف قو، اور اگر میں ایسے لکھ دوں قوف کھڑی زبر قو، تو دونوں میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا، پڑھنے میں بھی نہیں ہے بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح قوف زیر یا قی، تو قوف کھڑی زیر بھی قی، ٹھیک ہے، ایزی ہو گیا۔ اسی طرح قوف پیش واو قو، تو یہاں پر بھی قوف الٹا پیش قو، آپ کو سمجھ آیا؟ ایزی ہے۔ تو اس کو بھی ویسے ہی لمبا کرنا ہے، جتنا ان کو کرنا ہے اتنا ان کو بھی کرنا ہے، یہ دونوں سیم ہی معنی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ کیا لکھ رہا ہوں میں، اب را ہی ما، اب را ہی ما، اب را ہی ما۔ اب یہ تینوں ابراہیمی ہیں، لیکن فرق کیا ہے تینوں میں، ذرا ڈھونڈیں۔ اس میں الف بھی ہے یا بھی ہے، اس میں الف ہے یا کوئی نہیں، اس میں نہ الف ہے نہ یا ہے، بنیں گے تینوں ابراہیم ہی، بنیں گے یہی، کیسے؟ یہ دیکھیں، اب را ہیم، اب یا کے اوپر جزم آ گئی، پچھلے کے نیچے زیر آ گئی، تو یہ والا بن گیا نا، اس سے پہلے زیر پانچ پائے ہے، یا غلط ہو گیا، بہرحال یہ لمبا ہو گیا۔ اچھا پھر یہ الف ہے، تو الف سے پہلے کوئی لفظ ہو اس پر زبر ہو تو کیا کرتے ہیں، لمبا، تو پھر اس کو بھی لمبا کیا نا، را اور ہیم، ابراہیم، یہ ایک ہو گیا نا۔ اب دوسرا کیسے لمبا کریں گے، اب را ہیم، تو اس کے نیچے کھڑی زبر ہے تو کھڑی زیر ہے، تو ان دونوں میں کوئی فرق رہا نہیں۔ اسی طرح اب را ہیم، اب را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہ اسی طرح ہی ہے، اور ہا کے زیر نیچے کھڑی زیر ہے تو یہ اسی طرح ہی ہے، تو لہذا تینوں بن گئے ابراہیم۔ کچھ تھوڑا تھوڑا آپ کے پلے پڑا؟ ہاں، تو اس طرح اس کو ہم نے یاد کرنا ہے، پریکٹس بھی اس کی کرنی ہے، پریکٹس کے بغیر کچھ ہو سکتا نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس کو وقت دینا ہے۔ قرآن پاک کھولیں، شروع ہو جاؤ، قرآن پاک کھول کے
ہر لائن میں سے آپ اس کو تلاش کریں گے. اور اس سے پچھلا ہم نے کیا سبق سیکھا تھا اس کو بھی مختصر رواز کر جاتے ہیں. یہ کیا لکھا میں نے جلدی میں, اتنی. پچھلے سبق کی تو اتنی سی بات ہے. وہ کیسے؟ اتنی میں کون کون سے حرف ہیں؟ الف, تا, نون, یا. الف کا ترجمہ لے لیں آپ میں, اور تا کا ترجمہ کیا لے لیں تم, اور نون کا ترجمہ کیا لے لیں ہم, اور یا کا ترجمہ کیا لے لیں وہ. لیکن ہر جگہ پر الف, تا, نون, یا کا معنی میں تم ہم وہ نہیں لگے گا. بولے تسی ہر جگہ تے لائی آؤ, ہوں مطلب میرا نام عاقب ہے تو آپ کہو جی آئندہ تے مطلب پتہ نہیں کی ہونا ہے, کو الف دا مطلب میں ہو گیا, تو یہ معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مثلا آپ نے کہنا ہے کہ میں عاقب ہوں تو آپ ایسے کرتے پھریں عاقب, تو آ کا معنی تو میں تھا, ایسی بات نہیں ہوتی. آپ نے غور رکھنا ہے کہ یہ میرا نام ہے. کیا ہے؟ نام ہے. نام کے ساتھ یہ والے معانی نہیں لگیں گے, کام کے ساتھ لگیں گے. پیر صاحب اور بزرگوں کس کے ساتھ لگ رہے ہیں؟ کام کے ساتھ, فعل کے ساتھ, ورب کے ساتھ. یاد رہے گا. اتنی یعنی میں تم ہم وہ, یہ کس کے ساتھ لگیں گے؟ کام کے ساتھ. جیسے شکر کرنا کیا ہے بزرگوں؟ جلدی بولیے. کوئی کام ہے نا, شکر کرنا کوئی تو کام ہے. اچھا, اب قرآن پاک میں آ گیا اگر اشکرو, الف سے اشکرو تو میں شکر کرتا ہوں. اگر اس الف کی جگہ آ گیا تشکرو تو پھر اس کا معنی کیا بنے گا؟ تم شکر کرتے ہو. اور اگر ادھر آ گیا یشکرو تو وہ شکر کرتے ہیں. اور اگر آ گیا نشکرو, ہم دعائے کنوز میں پڑھتے ہیں نا, نشکرو کا ولا نکفرو کا و نخلعو و نترکو من یفجرک, تو یہ سارے الفاظ ہیں نا, تو پھر کیا بنے گا؟ نشکرو کا, نشکرو نون سے ہم, نون کا معنی ہم ہو گیا, آگے شکر ہے. نشکرو ہم شکر کرتے ہیں, کا تیرا, کا ترجمہ کیا ہے؟ نشکرو کا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ولا اور نہیں, وا کا معنی اور, لا کا معنی نو, ولا اور نہیں. نک فرو کا ہم تیری ناشکری نہیں کرتے. وَنَخْلَعُ اور ہم دور کر رہے ہیں, اتار رہے ہیں. وَنَتْرُكُ اور ہم چھوڑ رہے ہیں, ترک کر رہے ہیں. مَن يَفْجُرُكَ جو تیری نافرمانی کرے, ہم مولا اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں. تو جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کو بھی ہم نماز کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل چھوڑ رہے ہیں. تو بندہ خود ہی شروع ہو جائے اللہ کی نافرمانی کرنا, تو پھر اس کے اوپر ہم نے توجہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, جو سمجھا جو سیکھا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اچھی لگی ہو ویڈیو تو اس کو لازمی آپ لائک بھی کیجئے, سبسکرائب بھی کر لیجئے چینل کو, دوسروں کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ قرآن مقدس اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہے تو وہ اس کا ٹھیک ہو جائے. ایک بات بتاؤ, بعض ہمارے بڑے لوگ بھی ایسے ہیں جو کہ اس کا فرق نہیں کرتے. لام زبر لا اور لام زبر الف لا, لمبا چھوٹا کا فرق ہے نا. زبر زیر پیش کو کبھی لمبا نہیں کرنا ہوتا, اور الف لگ گیا تو الف خالی ہے, پچھلے پر زبر ہے تو لمبا کرنا ہے. ہمارے لوگ اس میں فرق نہیں کرتے. جہاں پر لا آتا ہے نا اس کو کہہ دیتے ہیں لا, لا ریب فیہ, الف لام میم لا ریب فیہ, تو غلط ہو گیا. کتنا غلط ہوا؟ تو لا کا معنی آپ سمجھ لیں, لا لگتا ہے ضرور کے لیے, تو لا ریب فیہ کا ترجمہ کیا بنے گا؟ لا ریب فیہ کا ترجمہ تو بنے گا نا نہیں کوئی شک اس میں, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے لا ریب فیہ, لا ریب فیہ, تو پھر معنی بنے گا اس کتاب میں ضرور شک ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ, وہ کہاں بات چلے گی. تو اور اسی طرح ثم لننزعن من كل شیعۃ, لننزعن, لننزعن
اگر ہم اس کو لا ننزعنہ کر دیں تو بندہ پتہ نہیں مسلمان بھی رہے گا کہ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے میں ضرور بھی ضرور الگ کر لوں گا، اور بندہ کہ لا ننزعنہ، ہم ضرور بھی ضرور الگ نہیں کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے کروں گا، بندہ کہہ رہا ہے نہیں. کیا بن گیا پیچھے؟ تو اس لیے ہم نے اس کو سمجھ رہا ہے معنی بدل جاتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی اشد ضرورت